اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وضو کے طریقے کے متعلق بتاؤں گا، اور آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ابتدا سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو لو، اور اپنے سروں کے کچھ حصے کا تو مسح کر لو، اور ٹہنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو۔ دیکھیں سامعین محترم، آمنو یہ اگرچہ جمع مذکر کا ہے، لیکن اس حکم میں مومنہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ کم تم بمعنی کھڑا ہونا، فغسلو دھونا، وجوہکم وجوہن جمع ہے وجہن کی بمعنی چہرہ، اور چہرے کی حد یہ ہے کہ سر کے بال اگنے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور چوڑائی میں سب چہرہ ہے۔ اور یاد رکھیے اتنے حصے کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے ایدیکم بمعنی ہاتھ، المرافق مرافق جمع ہے مرفقن کی بمعنی کوہنی، اور ومسحو واو عاطفہ ہے، اور امسحو صیغہ جمع مذکر حاضر بمعنی رگڑنا، پونچھنا اور پھیرنا۔ اور اس کے بعد آتا ہے ارجلکم، اور ارجل جمع ہے رجلن کی بمعنی پاؤں، اور آخری لفظ ہے الکعبینی، یہ کعبن کا تثنیہ ہے بمعنی ٹہنا۔ لغت میں ابڑی ہوئی ہڈی کو بھی کعب کہتے ہیں، اور کعبے کو بھی کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے پانی کی جھاگ اٹھی تھی، پھر وہ خشک ہوئی تو زمین بننا شروع ہو گئی۔ اب سامعین محترم، طہارت کا لغوی بھی اور اصطلاحی معنی بھی آپ سماعت فرمائیں۔ طہارت کا لغوی معنی ہے نظافت، پاکیزگی اور صفائی، اور اصطلاحی معنی ہے نجاست حقیقیہ یا پھر نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنا۔ اور یاد رکھیے طہارت میں 3 چیزیں شامل ہیں: جسم کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ اور جسم کے متعلق طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ یعنی وضو، اور طہارت کبریٰ یعنی غسل۔ اب آئیے سامعین محترم وضو کا طریقہ بھی سماعت فرمائے۔ پہلے پاکی حاصل کر لے اور ثواب پانے کی نیت کرے، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئے، پھر کلی کرے 3 مرتبہ، اور مسواک کرے، اور ناک میں پانی چڑھائے، اور بائیں ہاتھ سے اپنی ناک صاف کرے، اور پھر چہرے کو دھوئے 3 مرتبہ۔ اور چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بال اگنے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ پھر 3 بار اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کرے اور پورے سر کا مسح کرے، اور اس طرح کے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پیشانی کے بالوں سے لے کر پھیرتا ہوا پیچھے گودی تک لے جائے، اور گودی سے واپس آئے، اور یعنی گودی سے ہتھیلیاں پھیرتا واپس لے آئے، اور شہادت کی انگلی سے کان کا اندرونی حصہ، اور انگوٹھے کی پیٹھ سے کان کی بیرونی سطح، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ پھر اپنے دونوں پاؤں ٹہنوں تک دھوئے، اس طرح کے پہلے دایاں پاؤں اپنا بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور پھر بایاں پاؤں دھوئے، اور انگلیوں کو حلال کرے۔ تو آپ نے وضو کا طریقہ سماعت فرما لیا، اب وضو کے فرائض بھی سماعت فرمائے، اور اس سے پہلے فرض کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ سماعت فرمائیں۔ فرض کا لغوی معنی ہے معین کرنا، لازم کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یاد رکھیے وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا: منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا۔